اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کل ہم بات کر رہے تھے تقوی پر، تو اسی کو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ مہربان نے روزوں کے لیے جو مہینہ چنا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ یہ افضل کیوں ٹھہرا؟ اس مہینے میں افضل ترین کتاب اللہ نے نازل کی، قرآن کو نازل کیا، اور یہ افضل ترین کتاب کس پر نازل کی گئی؟ یہ افضل ترین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ جس امت کے لیے آئی اس امت کو اللہ نے باقی امتوں سے افضل ترین قرار دیا۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی پیروی کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، تو تبھی ہم افضل بنیں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ آئین کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ غلافوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دی جائے اور کمر نہ کی جائے، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو آئیے، ہم رمضان پر بات کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا جو مادہ ہے جسے روٹ ورڈ کہتے ہیں انگریزی میں، را میم ضاد، کل ایک معنی میں نے بتایا تھا، اس کا معنی جلانا۔ عربی لغت کے اندر اور عربی شعراء کے، عربی جو زبان دان ہیں ان کے لٹریچر میں ایک معنی اس کا یہ بھی پایا جاتا ہے، جب کسان زمین میں ہل چلا کر اس پہ سہاگا پھیر کر کرایا شرایا لگا کر اس کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے، زمین کی اس حالت کو بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زمین کو اس طرح تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فصل اچھی اگے گی۔ اب گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہیں، 1 ایکڑ میں 40 کلو، یعنی 1 من سے 50 کلو تک ڈالی جاتی ہے بیج جو ہے، تو اللہ پاک اس کو 1 من کو 40 من سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ جب فصل اگتی ہے اتنی بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان میں بھی اللہ نے نیکیوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم کرنے والے ہوں، لیکن جو کسان فصل نہیں بیجے گا، بوئے گا نہیں، وہ کاٹے گا نہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمیں یہ رمضان فائدہ نہیں دے گا۔ رمضان تبھی فائدہ دے گا جب ہم اس میں عمل کریں گے، اور افضل ترین امت بننے کے لیے یہ جو موقع اللہ پاک نے دیا ہے رمضان کا، یہ آپ کے لیے ایسا موسم اللہ نے اور میرے لیے، سب مسلمانوں کے لیے بنا دیا ہے۔ موسم سے مراد رمضان کی بات ہے، یہ صرف ٹھنڈ کی بات نہیں کر رہا، کہ ہم تھوڑا کریں اور اللہ آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ دوسرا معنی جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، صوم، جس کی معنی صیام ہے، جو اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے، جس کا معنی روزہ ہے۔ ایک معنی میں نے بتایا تھا رک جانا، اس کا ایک اور معنی بھی ہے صوم کا۔ عربی زبان کے اندر، عربی ادب کے اندر، جب پانی دریا کے کناروں سے نہ ٹکرا رہا ہو، پانی سکون کی حالت میں بہہ رہا ہو دریا کے اندر، طغیانی دریا کے اندر نہ آئی ہو، تو اس حالت، پانی کی اس حالت کو صوم کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ روزہ دار روزہ رکھ کر اس پانی کی طرح ہو جائے جو طغیانی کے بغیر ہو، جو اچھل اچھل کے کناروں سے باہر نہ آئے، جو سیلاب کا سبب نہ بنے، جو لوگوں کی جائیدادوں اور مکانوں کو خراب نہ کرے۔ تو جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی پرسکون رہیں۔ پرسکون سے مراد یہ ہے، دیکھیے عام حالات میں
ایک مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی زیادتی جتنی کرتا ہے وہ چاہے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کرے گا تو وہ بھی مجرم ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں، آپ نے جواب نہیں دینا۔ یعنی آپ نے اپنا وہ حق بھی چھوڑ دیا روزہ رکھ کر جو آپ کا تھا، آپ نے حلال چیزوں کو کھانا بھی بند کر دیا جو آپ کے لیے پیدا کی گئیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے۔ تو پھر ہم برے کام کیوں کریں روزہ رکھ کے؟ اگر ہم برے کام کریں گے تو پھر تقویٰ نہیں رہے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر، اسے پتہ ہے کہ اس بندے کو جو میں میڈیسن لکھوں گا بازار میں 10 روپے کا کیپسول ملتا ہے فلاں کمپنی کا، وہ جان بوجھ کے 150 روپے والا کیپسول لکھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ایک پولیس افسر ہے، ایک وابڈا کا افسر ہے یا ایک دکاندار ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ حق لوگوں کا چھین رہا ہے، تو وہ پھر پرسکون نہیں رہا، وہ اسلامی معنوں کے لحاظ سے روزے دار نہیں ہے، چونکہ اس کو روزے نے فائدہ نہیں دینا، بھوک اور پیاس اس کو ملنی ہے اور کچھ نہیں ملنا اس کو۔ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، قاری قرآن تھے، اور دیکھیے ہم تو شرماتے ہیں نا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ امیر المومنین ہیں۔ اور کون امیر المومنین ہے؟ جس کو آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو عمر کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پوچھ رہے ہیں ابی بن کعب سے رضی اللہ عنہ کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کبھی آپ جھاڑی دار خاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ جو پگ ڈنڈی ہوتی ہے، کیونکہ سیدھی سڑک تو ہوتی نہیں، کبھی دائیں کو مڑتی ہے کبھی بائیں کو مڑتی ہے، جھاڑیوں سے بچنے کے لیے کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ یا میرے جسم کے ساتھ الجھ نہ جائے، کانٹوں سے بچ بچ کے پگ ڈنڈی پہ گزرتے ہیں خاردار علاقے میں سے، جنگل میں سے۔ ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی علائشوں سے، دنیا کے گناہوں سے، ان کاموں سے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ان سے بچ بچ کے نکلنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمیں روزے کا وہی اجر ملے گا جس میں حدیث آپ نے کل بھی سنی تھی کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جو اللہ فرماتا ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، حدیث آپ نے ہر جگہ سنی ہے کہ آپ نے ممبر پہ قدم مبارک رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، آمین فرمایا 3 دفعہ۔ اس میں ایک دفعہ کی آمین میں آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، آ کے جبریل نے مجھے کہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ لے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ فرشتوں کا سردار آ کے بد دعا دے رہا ہے۔ یہ کون سا سردار ہے؟ جو ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، جو اللہ کی کتابیں لے کے آتا ہے، وہ آ کے بد دعا دے رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ لے اللہ سے، تو جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو مشہور ہے نا، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے بد دعا کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کی، اسلام کے لیے کی۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے 70 صحابہ کو جنہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، ایک سردار آیا کہنے لگا کہ مجھے
کچھ علماء بھیجیں میرے ساتھ، میں سردار ہوں فلاں قوم کا، اگر وہ قوم مان گئی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے 70 صحابی بھیجے جو بہت ماہر تھے قرآن حدیث میں، اس نے دھوکے سے 69 کو قتل کروا دیا۔ پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، اس نے بندے اوپر بٹھائے ہوئے تھے، گھاٹی کے پاس سے گزرا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، اوپر سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 کے 70 شہید ہو گئے، ایک میں آتا ہے کہ 69 شہید ہوئے، ایک بچا۔ اور جب اس کا پتہ آپ کو چلا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے پورا مہینہ بد دعا کی نمازوں کے اندر، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ فرض نماز میں آپ آخری رکعت میں رکوع میں جاتے اور سیدھے سر اٹھا کے سجدے کو نہیں جاتے، ہاتھ کھول کے بد دعا کرتے ان پر۔ یہ معاشرے میں مشہور ہے کہ آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں۔ ایک جنگ میں آپ نے کافر کو نیزہ مارا، اس نے کہا تھا جنگ سے پہلے، بدر یا احد کی بات ہے، کہ میں محمد کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور یہ بات اس نے مشہور کر دی تھی چیلنج کے طور پر۔ صحابہ کرام آگے ہونے لگے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا، آنے دو اس کو۔ وہ جب قریب آیا آپ نے نیزہ مارا، روایتوں میں لکھا ہے کہ نیزہ اس کے اتنا تھوڑا لگا سر کے اوپر کہ ایک لکیر سی پڑی، زخم بھی نہیں آیا، لیکن وہ چیخا میں مر گیا، بھاگا۔ لوگوں نے کہا کتنا جوان ہے تو بڑا جنگجو ہے، کیا ہو گیا، بزدلی دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا میں مارا گیا، مجھے یقین تھا کہ جب محمد نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کروں گا تو میں بچوں گا نہیں، اور وہ اسی زخم سے جو نہ ہونے کے برابر تھا وہ مرا اور جہنم میں واصل ہو گیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے فرمان پر ہم سن لیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، دل نہیں مانتا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دل مانے ہمیں چاہیے ہم کٹ جائیں لیکن حدیث پر عمل کریں۔ وہ کافر تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا جب محمد نے کہا تھا کہ میں اسے قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پتا تھا کہ میں مارا گیا۔ یہ کسی وقت پھر بات کریں گے کہ کفار کو کس قدر یقین تھا آپ کی باتوں پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تقوی ہے یہ ہم نے اختیار کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے تو درستگی نہیں آئے گی۔ بنی الاسلام علی خمس، پیارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، دھیان سے سننا، جس میں شہادتین ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ تو یہ چوتھا رکن جو ہے روزہ، یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اسلام کے ستونوں میں سے ستون ہے۔ جیسے کمرے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، چاروں کو گرا دیا جائے تو چھت اپنی جگہ نہیں رہ سکتی۔ میز کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ ستون ہیں 4، یہ چاروں گرا دیے جائیں تو میز اپنی جگہ نہیں رہتا۔ توجہ کرنا، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اس نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا، اگر کسی نے رکھ کر روزے کا حق ادا نہیں کیا، تقوی اختیار نہیں کیا، تو سمجھ لیں اس نے بھی نہیں رکھا، اس نے بھی گرا دیا، اسلام کو گرا دیا، اس نے اپنے اسلام کو گرا دیا۔ میری گزارش یہ ہے ان چند لمحات میں کہ ہم فائدہ اٹھا لیں۔ شیطان بڑے حملے کرتا ہے، بعد میں نیک ہو جانا یہ ہیرا پھیری کر لو، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اب یوسف کو قتل کر دو یا ان کو کہیں ویرانی جگہ میں پھینک دو، بعد میں ہم متقی ہو جائیں گے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا بڑا ہی میٹھا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی اور پیارے محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.